چھٹا سوال یہ ہے کہ نرسنگھانند قرآن پاک کی صرف 26 آیتوں کو نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کو ہی انسانیت اور مانوتا کا دشمن کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن میں کافروں کو مارنے اور قتل کرنے کے آدیش دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ محترم مفتی صاحب اس کا بہترین جواب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے جو سوال کیا کہ سوامی جی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن یہ انسانیت کے قاتل ہیں، مانوتا کے دشمن ہیں، اور انہوں نے صرف نفرت پھیلائی ہے، اور قرآن میں کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی ہے۔ اس تعلق سے وہ 26 آیت نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس طریقے کی بات کی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوامی نرسمہانند جی نے ایک دھرم گرو ہونے کی حیثیت سے جو پریس کانفرنس ریلیز کی ہے، اس میں جس طرح انہوں نے کھلے عام ہندو یواؤں کو دھرم کے رکشا کے نام پر مارنے مرنے بلیدان دینے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان بازی کی ہے، تو اس سے ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ مانوتا کا دشمن کون ہے، انسانیت کا قاتل کون ہے، اور انسانوں کو مارنے کی بات کون کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب رہ گئی بات اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایسے جھوٹے اور بے بنیاد الزام کی، تو یہ سوامی جی کی اپنی جہالت ہے اور سوامی جی کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر سوامی جی میں سچائی ہوتی تو اپنی باتوں کے ساتھ اس کا ثبوت بھی پیش کرتے، اس کی دلیل بھی پیش کرتے، مگر سوامی جی ایسا کیوں کریں گے؟ انہیں تو آگ لگانی تھی، اب بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں سوامی جی اور ان کے بھکتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا دھرم اور پیغمبر اسلام مانوتا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ یہی سچائی ہے، یہی اتہاس ہے۔ اس اتہاس پر، اس سچائی پر کسی کا بھی جھوٹ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ آئیے اب میں آپ کو اسلام کا اتہاس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اسلام کیا ہے اور پیغمبر اسلام اس انسانیت اور مانوتا کے کتنے بڑے مسیحا ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 40 سال کی عمر میں اسلام کا پرچار شروع کیا اور پورے 13 سال تک مکے والوں کا ظلم و ستم سہتے رہے۔ آپ کو پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، پتھر پھینکے گئے، غلاظتیں ڈالی گئیں، بار بار جان لیوا حملے کیے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اتہاس پڑھیں، صحابہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے سینوں پہ بھاری پتھر رکھ دیے گئے، کھولتے ہوئے پانی میں ان کو ڈبکیاں دی گئیں۔ سب سے تھک گئے تو مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بات چیت، کھانا پانی، لین دین، سارے تعلقات ختم کر دیے گئے۔ ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس پورے 13 سال میں ایک بھی کوئی ایسی مثال نہیں دکھائی جا سکتی، ایک ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہو کہ وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں، یا ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں وہ اس کا بدلہ لیں۔ انہوں نے یہی کہا، اے میرے ماننے والوں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام جب پرچار اسلام کا پرچار کرنے کے لیے طائف پہنچتے ہیں تو طائف والوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اتنے پتھر مارے کہ پورا جسم پاک زخموں سے چور چور ہو گیا، لباس شریف اور نالین شریف زخموں سے جو خون رس رہے تھے اس سے بھر گئے، لت پت ہو گئے۔ ایسی حالت میں
اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اس نے کہا، اے پیغمبر اسلام، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کی جو آبادی ہے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس کر کے ختم کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے اللہ کے فرشتے، میں لوگوں کو ہلاک کرنے نہیں آیا بلکہ ہلاک ہونے والوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے آتے ہیں، مگر مکے والوں نے وہاں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ ایک بھاری فوج لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی، گھماسان کی جنگ ہوئی اور آپ کا رخ انور زخمی ہو گیا، لوہی کے کیل آپ کے چہرے میں دھنس گئی، خون کا پھوارا نکل پڑا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنی جان کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے خون کا پھوارا نکلے، اسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے قدم مبارک کو تھام لیا، دامن کرم کو تھام لیا اور عرض کرنے لگے، اب ان کے خلاف بد دعا کر دیں، اب ان کے خلاف تباہی کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ تو اٹھایا مگر جو دعا فرمائی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما تاکہ یہ تیرے نبی کو پہچان سکیں۔ اللہ کے رسول نے دعا تو کی مگر ان کے ہلاکت کی دعا نہیں کی بلکہ ان کے بچانے کی دعا کی اور انہیں سچائی سمجھانے کی دعا کی۔ اعلان نبوت کے 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اسلام کی وہ شاندار فتح ہے جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں آپ کو روشن و منور نظر آئیں گی۔ 10,000 صحابہ کرام، 10,000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں۔ مکے والوں نے اتنی بڑی فوج دیکھی، ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ آج صحابہ بڑے جوش میں تھے، کافی سالوں کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہوئے تھے جہاں سے بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں نکالا گیا تھا۔ زمین، جائیداد، مکان، دکان، ساری چیزوں پر مکے والوں نے غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ صحابہ کو اپنے اوپر کیا ہوا سارا ظلم یاد تھا۔ اب یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا چن چن کر ایک ایک ظالم سے بدلہ لیتے، مگر اس موقع پر رحمت عالم نے انسانیت اور مانوتا کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے سارے مکہ والے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، ان کے سامنے سارے کے سارے مکے والے مجرموں کی طرح اس طرح کھڑے تھے۔ ان کے اندر وہ سارے موجود تھے جنہوں نے کبھی نبی پہ پتھروں کی بارش کی تھی، وہ سنگ دل بھی تھے جنہوں نے حضور کے چہرے انور کو زخمی کیا تھا، وہ ظالم اور جفاکش بھی تھے جنہوں نے بار بار پیغمبر اسلام پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے رسول پاک کی بیٹی حضرت زینب پر حملہ کیا تھا اور وہ اونٹ سے گر گئی تھی جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ غرضے کے آج وہ سارے مجرم صحابہ کرام کی ننگی تلواروں کے نیچے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پہ کھڑے ہیں اور یہ سارے مکے کے لوگ مجرم بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ چاروں طرف سے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان مکے والوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ آج یہ ہم سے چن چن کر کے بدلہ لیں گے، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی،
مگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مکے والو جاؤ جاؤ، میں آج تم میں کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتا، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تم سب کو معاف کرنے آیا ہوں، میں تم سب کی خطائیں معاف کرنے آیا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو کعبے میں داخل ہو جائے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو اپنے ہتھیار زمین پہ ڈال دے ہم اسے بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ایک شخص نے رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شکایت کی کہ آپ نے سعد ابن عبادہ کو نہیں دیکھا، آج وہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم لاشوں پہ لاشیں گرا دیں گے، آج تو گھمسان کی جنگ ہوگی، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبے کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیا جائے گا، آج یہاں پہ خون بہانا حلال ہو جائے گا۔ یہ آپ کے انصار کے سردار سعد ابن عبادہ اسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا سعد ابن عبادہ نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت برسانے کا دن ہے، آج تو انسانیت نوازی کا دن ہے، آج تو مانوتا اور محبت کا دن ہے۔ آپ نے ان سے جھنڈا بھی واپس لے لیا۔ کہاں ہیں قرآن کی 26 آیتیں پیش کرنے والے؟ کہاں ہیں قرآن کو اور رسول پاک کو اور مسلمانوں کو مانوتا اور انسانیت کے خلاف کہنے والے؟ آئیں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام کی انسانیت نوازی، ان کا پیار، ان کا مانوتا کو دیکھیں۔ یہی نہیں بلکہ جو زمینیں، جو مکان، جائیداد اور جو کچھ صحابہ کرام نے مکے میں چھوڑا تھا ان پر مکے والوں نے تو قبضہ کر لیا تھا۔ اب انہیں یہ تھا کہ پیغمبر اسلام یہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان میں سے کوئی بھی چیز ان سے واپس نہیں لی، بلکہ مکے کے جس کافر نے بھی جو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا اللہ کے رسول نے اسے سب انہی کو واپس کر دیا۔ اور واپس میرے آقا مدینہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، صرف 1400 سال میں نہیں بلکہ جب سے دنیا کا اتہاس لکھا جا رہا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک، بلکہ قیامت کی صبح تک، لاؤ کوئی لیڈر، لاؤ کوئی دھرم گرو، لاؤ کوئی پیغمبر محمد عربی کے علاوہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ انسانیت اور مانوتا کا ایسا برتاؤ کیا ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کے مارنے کی بات ہے، کافروں کو قتل کرنے کی بات ہے، اس طریقے کی آیتیں ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ نہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے نہ قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو آج ایسے لوگ دنیا کے سامنے پڑھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قرآن دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن کی میننگ تک نہیں جانتے، قرآن کی اصطلاحات کو نہیں جانتے، قرآن کے شان نزول کو نہیں جانتے، قرآن کی آیت ناسخ کو نہیں جانتے، آیت منسوخ کو نہیں جانتے، قرآن کے عموم اور خصوص کو نہیں جانتے، قرآن کے احکام تک کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگ آج قرآن کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی مثال میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی KG کا بچہ ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم دنیا کو فزکس پڑھائیں گے۔ ٹھیک ایسے ہی ایسے پاگل پاکھنڈی قرآن مقدس سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی
बगैर रसूल पाक की हदीसों के न कोई उसे पढ़ सकता है और न सही तरीके से समझ सकता है, क्योंकि ये दुनिया में किसी इंसान का कलाम नहीं, ये खालिक़े कायनात का कलाम है। जिसने कुरान को नाजिल किया तो ये भी फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ऐ महबूब हमने ये कुरान आप पर उतारा ताकि आप दुनिया को बताएं कि हमने उनकी तरफ क्या उतारा है। इससे साबित हुआ कि जब तक पैगंबर इस्लाम कुरान की आयतों को न समझाएं, हदीसें न बताएं, जब तक तफसीर का मुताला हम न करें, उस वक्त तक कुरान मुकद्दस को हम समझ नहीं सकते। मैं उनको आईना दिखाते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो अपनी बात में सच हैं और वो जिस तरीके से समझते हैं अपना ज़ोमे बातिल, उस तरीके से अगर उनका दावा उनकी जगह सही है, तो मैं कुरान की एक आयत पेश करता हूं, पारा नंबर 6 सूरह मायदा आयत नंबर 32। अल्लाह इरशाद फरमाता है मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल नास जमिया। अल्लाह फरमाता है जिसने किसी भी इंसान को, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन, जिसने किसी इंसान को बगैर किसी के कत्ल किए, बगैर किसी इंसान के मारे हुए, मारने के जुर्म के बगैर किसी इंसान को कत्ल किया, और फसादिन फिल अर्द, या बगैर उसने जमीन में फसाद बर्पा किए किसी इंसान को कत्ल किया, यानी किसी भी इंसान को उसके जुर्म के बगैर और जमीन में फसाद फैलाने वाले जुर्म के बगैर अगर किसी इंसान को कत्ल कर दिया, फकान्नमा कत्ल नास जमिया, गोया कि उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि सारे दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि जो लोग ये कहते हैं और ये लोगों को समझाते हैं कि इस्लाम, कुरान और पैगंबर इस्लाम तो काफिरों के मारने की बात करते हैं, और वो ये तासुर देते हैं कि कहीं भी काफिर मिले उसे मार दो, कहीं भी पाओ तो उसे मार दो, ये बिल्कुल झूठ, मनगढ़ंत, बेकार किस्म की बातें हैं। कुरान तो ये कहता है कि बगैर जुर्म के एक इंसान को मारना गोया के सारे दुनिया के इंसानों को कत्ल कर देना है, सारी इंसानियत को कत्ल करना है। और कुरान फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया, उसने सारे इंसानों को बचाया। अब मैं उनसे चैलेंज करता हूं कि अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो फिर इस आयत का मतलब बताएं और इन दोनों आयतों का मतलब दुनिया के सामने पेश करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो काफिर काफिर की रट लगाते हैं, इन्हें यह भी पता नहीं कि काफिर का माना क्या है, काफिर किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, कुरान और हदीस को जब आप सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा काफिर की कितनी किस्में हैं, कौन कौन हैं। बल्कि ऐसे भी लोग हैं कि अगर किसी काफिर को किसी मुसलमान ने कत्ल कर दिया तो उस मुसलमान को इस्लामी हुकूमत उस काफिर के कत्ल करने के बदले में कत्ल करेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं कुरान और हदीस और फिक़्ह इस्लामी से यह साबित करके दिखाऊंगा, जिन्हें यह भी पता नहीं कि इस्लाम में काफिर किन किन मानों में इस्तेमाल होता है, आज वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं और दुनिया के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। पहले कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, उसके बाद फिर बात करना। अल्लाह ताला। सामीन किराम, नरसिंहानंद के एतराज पर अगला जवाब इंशाअल्लाह ताला आज 19 अप्रैल बरोज़ पीर रात 12 बजे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई के तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर रिलीज किया जाएगा। उसको भी आप जरूर सुनें और हमारे मैसेजेस और लिंक्स को खूब शेयर करें।